غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہسپتالوں، سکولز اور گھروں پر شدید بمباری۔ 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 132 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی۔ تل ابیب کے نزدیک یہودی بستی میں ایک اسرائیلی ہلاک اور 18 زخمی ہونے کی تصدیق، جبکہ حملے کے شبے میں 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بحیرہ احمر میں یمن کے حوثیوں کا امریکی بحری جہاز پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ حوثیوں نے امریکی بحری جہاز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یمن سے داغا گیا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل حملہ امریکی ملکیت کے مارشل آئی لینڈز جھنڈا بردار جہاز پر ہوا۔ میزائل حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ حملے کے بعد بحری جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل سمیت دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی گئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی اے نے نیپرا کو بجلی 5 روپے 62 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی۔ سی پی اے نے جانب سے نیپرا کو یہ درخواست دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی جائے گی۔ صارفین پر 49 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات بدلنے پر پابندی لگا دی۔ انتخابی نشان سے متعلق صوبائی الیکشن کمشنر، ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس مرحلہ میں انتخابی نشان کی تبدیلی سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کوئی تبدیلی لازم درکار ہو تو کمیشن سے پیشگی اجازت لی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں دائر کر دی۔ دونوں درخواستوں میں چیئرمین نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ چیف جسٹس کاظف عزیزہ اور پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ نااہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استدعا کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب، آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تمام تر تحفظات کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی میں جائیں گے۔ کہا بے شک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہم نے پٹیشن واپس لے لی ہے، مگر پھر بھی بلے کے نشان پر نظر ثانی میں جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے بعد پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس پشاور ہائی کورٹ سے واپس لے لیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس ارشد علی نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ 8 فروری کو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ نوڈیرا میں کارکنان سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ
کسی سیاستدان سے نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ عوام ساتھ دی تو ہم نوجوان وزیر اعظم بنائیں گے۔ بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کے دوران والدہ کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا ہے کہ جن شہریوں کی جبری گمشدگی ثابت ہو چکی ہے انہیں ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے۔ جسٹس نعمت اللہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو، لاپتہ شہریوں کو اب عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا کہ لاپتہ شہریوں کو پیش کیا جائے ورنہ خود پیش ہوں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جنرل ہسپتال گنگا رام ہسپتال کے اپ گریڈیشن کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے رات گئے گنگا رام ہسپتال اور جنرل ہسپتال کا 3 گھنٹے طویل دورہ کیا اور منصوبوں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے برآمدے سے گزرنے والی سیوریج لائن کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی واسا کو موقع پر ہی طلب کر لیا اور سیوریج لائن کو متبادل جگہ منتقل کرنے کا۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹی20 میچ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے۔ جیونگٹن میں شیڈول تیسرے ٹی20 میچ میں قبل قومی ٹیم میں 3 تبدیلیاں کی گئی۔ عباس افریدی انجری کے باعث تیسرے میچ سے باہر ہو گئے، ان کی جگہ زمان خان۔ دیگر کھلاڑیوں میں اسامہ میر کی جگہ محمد نواز جبکہ عامر جمال کی جگہ محمد وسیم جونیئر کو موقع دیا گیا۔ 'پاکستان کے ای اسپورٹس چیمپئن ارسلان ایش نے ایک اور اعزاز اپنے نام کرتے ہوئے ٹیکن ورلڈ ٹور فائنلز 2023 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ امریکہ میں ہونے والے فائنل میں ارسلان ایش نے کوریا کے چیری بیری مینگو کو 1.3 سے ہرایا۔ سی بی ایم اے کے نام سے پہچانے جانے والے کورین کھلاڑی پاکستانی گیمر کے سامنے بے بس دکھائی دیے اور خاطر خواہ کارکردگی بھی نہ دکھا سکے۔ 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھانے کے بعد ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ لیونل میسی نے 2023 کا فیفا پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی جیت لیا۔ انہوں نے یہ اعزاز تیسری بار اپنے نام کیا۔ لندن میں فیفا ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی جس میں سال 2023 کے بہترین کھلاڑیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امریکی فضائیہ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر تعینات میڈیسن مارش نے مس امریکہ کا تاج سر پر سجا لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 22 سالہ میڈیسن مارش پبلک پالیسی پروگرام میں ماسٹرز کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ نیشنل ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ وزن کم کرنے کے لیے سرجری کروانے والی 35 سالہ انفلوئنسر دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 35 سالہ انفلوئنسر میلاڈی جیسس کا تعلق برازیل سے تھا اور وہ امریکی شہر بوسٹن میں رہائش پذیر تھی۔ انفلوئنسر کے شوہر نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ کراچی میں اداکارہ فاطمہ افندی کے گھر میں آگ لگ گئی، تاہم کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ شوہر اداکار قمر ارسلان نے آگ سے متاثر گھر کے حصے کی تصویر کے ساتھ پوسٹ میں لکھا کہ ہمارے گھر آگ لگ گئی تھی، تمام اہل خانہ محفوظ اور خیریت سے ہیں، مداحوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ انہوں نے آگ لگنے کی وجہ اور مزید تفصیل نہیں بتائی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ کی ہسپتالوں، سکولز اور گھروں پر شدید بمباری جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ہسپتالوں، سکولز اور گھروں پر
شدید بمباری کا سلسلہ بدستور جاری، 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 132 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی۔ تل ابیب کے نزدیک یہودی بستی میں ایک اسرائیلی ہلاک اور 18 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ حملے کے شبے میں 2 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں 5 فلسطینی شہید، 5 زخمی ہو گئے، جبکہ 2 گھر بھی گرا دیے گئے۔ نابلس کی یونیورسٹی سے متعدد طلبہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب تل ابیب کے نزدیک یہودی بستی میں ایک اسرائیلی ہلاک اور 18 زخمی ہوئے، جبکہ حملے کے شبے میں 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناروے کی امدادی تنظیم نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال کو صدی کا بدترین انسانی بحران قرار دے دیا۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی غزہ میں جاری فوجی آپریشن خاتمے کے قریب ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی قیادت فلسطین کرے گا۔ غزہ میں فلسطین رہتے ہیں، اس لیے مستقبل میں بھی فلسطین ہی اس پر حکومت کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے زندگی جہنم بنا دی گئی ہے۔ یہاں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں، ہر وقت منڈلاتے خطرات کا خوف الفاظ میں بیان کرنے سے باہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے صحت مراکز پر 300 سے زائد حملے کیے گئے اور تاحال امداد کی رسائی کے لیے مشکلات درپیش ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ اس وقت غزہ میں صرف 15 ہسپتال کام کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی صرف محدود طبی خدمات فراہم کی جا رہی، جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کو انتہائی ضروری مدد فراہم کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری سے شہری فلسطینیوں کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر چکی، جبکہ 60,317 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی جارحیت سے شہید اور زخمی ہونے والے فلسطینیوں میں نصف سے زائد تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری ہے، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو چکی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل سمیت دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر کمی، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 201 روپے 16 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 175 روپے 93 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مہنگائی کی چکی میں پھر عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کو بجلی 5 روپے 62 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ سی سی پی اے کی جانب سے نیپرا کو یہ درخواست دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ سی سی پی اے کی درخواست پر سماعت 31 جنوری کو ہوگی۔ درخواست کی منظوری سے صارفین پر 49 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ بحیرہ احمر میں یمن کے حوثیوں کا امریکی بحری جہاز پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ امریکی فوج نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یمن سے داغا گیا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل حملہ امریکی ملکیت کے مارشل آئی لینڈز جھنڈا بردار جہاز پر ہوا۔ میزائل حملے میں کوئی جانی نقصان اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا۔ حملے کے بعد بحری جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ نے کہا کہ بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمل ہے۔ یمن کے حوثی باغی اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی کے جواب میں اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دنیا کی 2 سب سے بڑی شپنگ کمپنیاں ایم ایس سی اور میرکس نے بھی دسمبر میں بحیرہ احمر میں اپنا آپریشن معطل کر دیا۔ 18 دسمبر کو امریکی وزیر دفاع لائڈ آسٹن نے حوثیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری فوج کی تشکیل کا اعلان کیا، تاہم اسپین، اٹلی اور فرانس سمیت کئی ممالک اس اتحاد سے دستبردار ہو چکے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ اور القادہ ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں دائر کر دی۔ دونوں درخواستوں میں چیئرمین نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں یہ کہا گیا کہ القادہ ٹرسٹ کیس میں 14 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا
توشخانہ کیس میں 28 نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس درخواست کے زیر التوا رہنے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو بھی روکا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین الیکشن کمیشن میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز کی سماعت ہوئی، جس سلسلہ میں پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا، آج صبح ٹی وی سے معلوم ہوا ہے کہ سماعت ہے۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ ڈی ڈی لاء آپ نے نوٹس کیا تھا؟ ڈی ڈی لاء نے بتایا کہ اس دن جیل میں تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ شعیب شاہین نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں، بلے کا نشان بھی چھین لیا۔ اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا ہو جائے گی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کو جواب دیا ہے کہ ہم نے چھینا نہیں، آپ کو دیا ہی نہیں تھا۔ اس کیس کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، ہم اس کا اظہار نہ کریں۔ رحیم یار خان میں ہمارے وکیلوں پر پرچے ہوئے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا، آپ کے وکلا نے حملہ کیا تھا، تنقید تو ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسز 2021 سے پڑے ہیں، آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا، جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموش رہے۔ جیسے جواب دانے جیل میں، کیا ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا؟ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس دوران شعیب شاہین کی الیکشن کمیشن ممبران سے تلخ کلامی ہو گئی، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت کو 24 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے اعلان کیا ہے کہ تمام تر تحفظات کے باوجود بلے کے نشان پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی میں جائیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ بے شک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہم نے پٹیشن واپس لے لی ہے، مگر پھر بھی بلے کے نشان پر نظر ثانی کے لیے عدالت جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے 6 مقدمات، بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر جج کا اظہار برہمی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس چپرا نے درخواستوں پر سماعت کی۔ بشرا بی بی اپنے وکیل خالد یوسف چودھری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ تھانہ کو حصار کے تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت عدالت پیش ہوئے، جبکہ پروسیکیوٹر عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ جج طاہر عباس چپرا نے استفسار کیا ہے کہ کوئی پروسیکیوٹر آیا ہے، میں نے بحث سننی ہے۔ پولیس اہلکار نے جواب دیا کہ کوئی پروسیکیوٹر عدالت میں موجود نہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے وکیل خالد یوسف سے مکالمہ کیا کہ آپ بحث کریں، میں سن لیتا ہوں۔ وکیل نے کہا کہ ان کیسز میں سینئر وکیل سلمان صفدر نے دلائل دینے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے، سلمان صفدر مصروف ہیں۔ جج طاہر عباس چپرا نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جتنی بھی ضمانتوں کی درخواستیں التوا میں ہیں، سن کر ہی فیصلہ کریں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ ان درخواستوں کو فیصلے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلاؤ پروسیکیوٹر اور تفتیشی کو، میں نے تاریخ نہیں دینی، باقی تفتیش کہاں ہے؟ سارے ریکارڈ، سارے پروسیکیوٹر ادھر چاہیے، پیش نہ ہوئے تو متعلقہ افسر کو طلب کروں گا، بغیر سنے فیصلہ کروں گا۔ میں نے بغیر سنے فیصلہ کر دیا تو ذمہ دار تفتیشی افسر ہوں گے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کا پیش ہونا مشکل ہے تو بشرا بی بی کا کیس کیوں نہیں التوا میں رکھ رہے؟ وکیل خالد یوسف نے کہا کہ آج ہم تیار تھے، بحث کے لیے سلمان صفدر میسر نہیں۔ عدالت نے بشرا بی بی کو حاضر لگا کر جانے کی اجازت دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا ہے کہ جن شہریوں کی جبری گمشدگی ثابت ہو چکی ہے، انہیں ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلہ میں سرکاری وکیل اور تفتیشی افسر عدالت میں پیش بھی ہوئے۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے بتایا کہ جے آئی ٹیز اجلاس اور تحقیقات میں دونوں شہریوں کی جبری گمشدگی ثابت ہو چکی ہے۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ شہری اتنے عرصے سے لاپتہ ہیں،
कुछ तो करें। तहकीकात में क्या सामने आया? तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हाफिज फरहान कादरी पहले भी लापता हुआ था और 2020 में दोबारा लापता हो गया। इस हवाले से मदीना कॉलोनी थाने में 2 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने मफरूर करार दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा है कि कुछ भी हो, लापता शहरियों को अब अदालत में पेश करना होगा। अदालत ने सिक्योरिटी दाखिला को हुक्म दिया है कि लापता शहरियों को अदालत पेश करे वरना खुद पेश हो। जिन शहरियों की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है उन्हें हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। पाक कम्युनिटी जद्दा की हर दिल अजीज शख्सियत शगुफ्ता मनाफ ने टैलेंट स्पोर्टर के नाम से इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मकातब फिक्र के लातदाद लोग एक छत तले नजर आए। तकरीब का आगाज बाकायदा तलावत कलाम पाक से किया गया। नजामत के फ़राइज़ फ़ायज़ा शेख और नसीम सहर ने अदा किए। डॉक्टर आफ्ताब खान, डॉक्टर सईद मसाउद, डॉक्टर इरम तनवीर, डॉक्टर योगी वहाबर और जाहिदा भंटर मेहमान खसूसी थे। तकरीब का मकसद मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाली खातन को टैलेंट को सामने लाना था। खातन में शहीर देशमुख, अब्दुल माजिद फरीद, सीमा फरीद, अब्दुल अजीज फरीद, शारिक फरीद, आमना फरीद, नाजनीन अयाज, सायरा, सफिया, यसरा, असरत, यसरा सहर, साइमा इरफान, सोनिया सोबिया, बासिल और मरियम शामिल थी। शगुफ्ता मनाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हुनर को ढूंढ कर सबके सामने लाऊं। इसलिए मैं इनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती हूँ जिसके ज़रिए वो अपने हुनर को सबके सामने ला सकती हैं और ख़ुद एतमादी के साथ आगे बढ़ सकती हैं। तकरीब का इख्तिताम पाकिस्तान सऊदीया की सलामती की दुआ के साथ किया गया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहरीन में बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिससे NA 2 से लीगी उम्मीदवार पाकिस्तान इंजीनियर मुस्लिम अमीर लीग मकाम, नून हल्का PK3 के उम्मीदवार मलिक जहांगीर ने खिताब किया। मजीद जानते हैं परसवाद से हमारे नुमाइंदे मोअत्तर अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PK3 का एक बड़ा जलसा बहरीन में मुनक्किद हुआ। जलसे में कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। जलसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर व उम्मीदवार NA 2 इंजीनियर अमीर मुकाम ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जब भी हल्का के लोगों पर कोई मुश्किल वक्त आया तो मैं हर मैदान में आवाम के साथ रहा। मदियन ग्रे स्टेशन 3 दफ़ा सैलाब की नज़र हुआ और 3 ही दफ़ा मैंने तामीर करवाया। कहा कि बहरीन कालाम रोड और राब्ता पुल सैलाब के नज़र हुए। अब इस रोड और राब्ता पुलों का टेंडर हो चुका है। इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद इलाका के तमाम अधूरे काम मुकम्मल करेंगे। कहा कि मलकन डिवीजन में 2 दफ़ा टैक्स लगाया गया और हर दफ़ा मैंने इसके खिलाफ जद्दोजहद की और टैक्स वापस करवाया। कहा कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि अब अवाम मुस्लिम लीग नून का रास्ता देख रहे हैं। जलसे से हल्का PK3 के उम्मीदवार मलिक जहांगीर ने भी खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इलाके की महरूमियों का कोई अजाला कर सकता है तो मुस्लिम लीग नून है। अवाम इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं। कहा कि मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ और तमाम इलाके के मसाइल से आगाह हूँ। इंशाअल्लाह कामयाब होकर इंजीनियर अमीर मुकाम के साथ मिलकर हल्के को तरक्की की जानिब गामजन करेंगे। जलसे से साबिक सूबाई वजीर मलक दीदार और साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम हाजी मोहम्मद जमीन और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में इंजीनियर अमीर मुकाम ने बहरीन में मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी किया। मोहम्मद मोअत्तर अली कोहे।
ایس پی سٹی ڈویژن طیب جان کی خصوصی ہدایت پر اندرون شہر میں بلا تعطل کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی ایس پی سبرب مختار علی کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ آقا میر جانی شاہ جاوید مروت کا دیگر نفری پولیس کے ہمراہ مختلف علاقوں گلدرہ چوک، رحمان بابا قبرستان اور دیگر ملحقہ علاقوں میں مختلف جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ مختلف کارروائیوں کے دوران کمار باز، منشیات سمیت دیگر مختلف جرائم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان مختلف علاقوں کے رہائشی ہیں، جن کے قبضہ سے داؤ پر لگی رقم، 4 کلو گرام سے زائد چرس اور ہزاروں مالیت کی آئس بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان سے مختلف زاویوں پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سٹی ڈویژن میں ایس پی سٹی طیب جان کی خصوصی ہدایت پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن بدستور جاری ہے، جس کے دوران ڈی ایس پی سبرب مختار نے اپنی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ آقا میر جانی شاہ جاوید مروت نے مختلف کارروائیوں کے دوران مزید 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں رحمان شاہ، مکرم، عدیل اور خالد شامل، جو پشاور اندرون شہر اور نواحی علاقوں کے رہائشی ہیں۔ ملزمان کمار بازی، چرس، آئس سمیت دیگر جرائم میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے داؤ پر لگی رقم، 4 کلو گرام سے زائد چرس اور ہزاروں مالیت کی آئس بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان سے مختلف زاویوں پر تفتیش بھی شروع کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں پر بین المذاہب مسالک رواداری کونسل پاکستان کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال میں بقائے امن کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس میں مختلف سوسائٹیز سے وابستہ افراد نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سید مرید حسین شاہ سے لیں گے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ضلع کونسل ہال میں، جہاں پر بین المسالک و مذاہب رواداری کونسل کی جانب سے ایک بقائے امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر سے دیگر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سے وابستہ افراد نے بھرپور شرکت کی اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین بین المسالک و مذاہب رواداری کونسل ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی۔ ہم ان سے اسی حوالے سے مزید جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ، یہ جو بین المسالک رواداری کونسل کی جانب سے بقائے امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ کس کے لیے، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقاصد کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات درگرگوں ہیں اور طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور جب تک ملک جو ہے مسائل میں ہے وہ اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتا جب تک اس کو امن کی ضمانت نہ دی جائے۔ تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام طبقات، تمام مسالک، تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، پیار، محبت، اخوت اور رواداری کا مظاہرہ کر سکیں، تاکہ ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے میں مدد کر سکیں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو سکے۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے سنا ڈاکٹر افتخار نقوی کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں امن جو ہے وہ اس کی خاص ضمانت ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر بقائے امن کانفرنس کا جو انعقاد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسالک اور جتنے بھی افراد ہیں، جو جتنے بھی طبقات ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت کی روشنی میں عوامی نوعیت کے کاموں کو میرٹ پر جلد نمٹانے کے لیے سخت پالیسی نافذ، میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈاکٹر وقار علی خان کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عثمان جلیس، اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ فیروز والا، صفدر آباد ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن، چیف آفیسر ضلع کونسل، محکمہ سول ڈیفنس، سوئی گیس، پی ٹی سی ایل، ماحولیات، جنگلات، ٹریفک، ریونیو، میونسپل کارپوریشن، وابٹا، ہائی وے سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں زیر التواء پیٹرول پمپس کو این او سیز جاری کرنے کے حوالے سے تمام رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 10 پیٹرول پمپس کی تنصیب کے لیے کیسز پیش کیے گئے، جن میں سے 9 پیٹرول پمپس کو قانونی تقاضوں اور محکمہ جات کی رپورٹ کی تصدیق کے بعد این او سی جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی، جبکہ ایک پیٹرول پمپ کے زیر التواء رپورٹ کو جلد مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اب رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا، جہاں الیکشن 2024 کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی۔ تمام امیدوار اپنے اپنے حلقے احباب سے ووٹ مانگنے میں مصروف ہیں۔ این اے 94 کے امیدوار قاری محمد نواز بھٹی نے اپنے شہر چنیوٹ کی تعمیر و ترقی کے لیے منشور تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا منشور ملک کو قرضوں کے بوجھ سے نکالے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے
ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ हारून मलिक से, जो इस वक्त उम्मीदवार NA 94 कारी मोहम्मद नवाज भट्टी के हमरा मौजूद हैं। जी हारून, बताइए। जी हाँ, चिन्नौर में भी 2024 के इलेक्शन की गहमा-गहमी है और तमाम उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरज़म है। तो हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार जो कि एक आम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए एक मंशूर लेके आए हैं। तो याद रहे कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार अपना मंशूर लेकर नहीं आता, लेकिन ये वाहिद उम्मीदवार हैं जो अपना मंशूर लेके आए हैं और 1 साल में अपने मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं और कहते हैं कि 2 साल में मैं अपने मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा कर दूंगा। तो मिलते हैं उनसे। जी मोहम्मद नवाज भट्टी साहब, बताइएगा आपका मंशूर क्या है? सबसे पहले तो अवामी जज्बा रखता हूँ, बेलौस काम करने का एक शौक और जज्बा है। सबसे पहले बिजली लोड शेडिंग जो है, इसकी वजह से कारोबारी जो लोग हैं उन पर ये असर पड़ा है। 30-35 साल में कोई बड़ा डैम नहीं बनाया गया, उसकी वजह से लोगों के कारोबार जो हैं वो काफ़ी हद तक को कमज़ोर पोजीशन। उसके अलावा मुल्क की जो इनकम ज़रा है, सबसे पहले 25 से 30 लाख एकड़ रकबा है, अगर उनको कास्ट में लाया जाए, कास्ट में लाने से मुल्क की इनकम ज़राए काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। जी, तो ये मोहम्मद नवाज भट्टी साहब अपना एक अच्छा मंशूर लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब होकर अपने इलाके और मुल्क के लिए कब बेहतर काम करेंगे। नाज़रीन, सर्दी में अगर मीठे की बात की जाए और मीठे में गर्मा गर्म जलेबी का नाम ना लिया जाए तो ये जलेबी से नाइंसाफ़ी होगी। मियाँ चन्नू में इस वक्त गर्मा गर्म जलेबियाँ निकाले जा रही हैं। इस हवाले से जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर मनान चौधरी से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी मनान, बताइएगा शहरी किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सर्दी में अगर मीठे में जलेबी का नाम ना आए तो ये जलेबी से बेइंसाफ़ी होगी। इस ठंड में गरम गरम जलेबी और आपके सामने, और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू है दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ से खींच लाती है। हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, उनसे जानते हैं आप क्या करने आए हैं। जी इस्लामाबाद में आलमी अदारा UNWTO ने पाकिस्तान को सियाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का सियाहत के शोबे में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का एतराफ़। पाकिस्तान में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में गैर मुल्की सियाहों की आमद में 115% इजाफा रहा, जो कोविड-19 के बाद एक मजबूत वापसी का इशारा समझा जाता है। इस हवाले से MGPTD से आफ्ताबुर रहमान राना ने कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए उसे खुशाइन करार दिया है। जानते हैं सईद उमर गर्देजी की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सियाहती इदारे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सियाहत के शोबे में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का एतराफ़ किया है, जो कि 2023 में वबाई अमराज से पहले की सतह पर 92% काबिल ज़िक्र बहाली का हमल है। मुल्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गैर मुल्की सियाहों की आमद में 115% इजाफा हुआ, जो कि कोविड-19 के बाद एक मजबूत वापसी का इशारा है। इस कामयाबी को सियाहत के फ़रोग़ में मुश्तरका कोशिशों से मनसूब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ्ताबुर रहमान राना ने कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने गुज़िश्ता साल 6 बड़े आलमी इवेंट्स जैसे वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन, ITB बर्लिन, न्यूयॉर्क ट्रेवल और एडवेंचर में सरगर्मी से हिस्सा लिया। देखिए, 2018 और 19 में पाकिस्तान में जो सियाहत की तरक्की है वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रही थी, और सारी दुनिया में जो टूरिज़म को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं या बड़े बड़े रिसर्च इंजन हैं, वो पाकिस्तान को सियाहत के लिए एक आइडियल कंट्री डिक्लेयर कर रहे थे। 2020 में हमने देखा कि जो 30,000 अराइवल था वो कम होते होते 1.5 लाख के ऊपर आ गया, और ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। अब हमारे लिए ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन भी थी, तो हमने फौरी तौर के ऊपर एक नेशनल टूरिज़म कमेटी कायम की कि किस तरह से रिकवरी प्रोसेस को हम दोबारा से बहाल करें कोविड के इस सारी सिचुएशन में से निकालने के लिए। हमने डोमेस्टिक टूरिज़म को
स्मार्ट SOPs के ज़रिए और फटाफट हमने उसके ऊपर ऐसी गाइडलाइन डेवलप की, लोगों को एजुकेट किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर को इस काबिल बनाया कि वो किसी न किसी हद तक महफूज तरीके के साथ अपनी डोमेस्टिक मार्केट को कैरी ऑन रखें। अल्लाह का फजल है कि 2023 में आज हम दोबारा वो इंटरनेशनल अराइवल जो हमारा 3 मिलियन पे था, दोबारा हम उस 3 मिलियन के ऊपर आ गए हैं। तो गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान में टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, उनकी तादाद में तकरीबन 115% इजाफा 2023 में देखा गया है। हमारा ये जितना भी आप देखते हैं टूरिज़म के शोबे का दारोमदार है, वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के आपस के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से मुमकिन होता है। इस मौका पर PTDC के मैनेजर राना मुख्तार ने भी कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। वसी अहमद साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हर उस इंटरनेशनल इवेंट में जाया जाए जहां पे हमें इंटरनेशनली बहुत अरसे के बाद एक्सपोजर मिलने वाला था। वो कोविड के बाद भी और उससे पहले भी, जैसे हम 18th अमेंडमेंट के बाद जो है पहली दफ़ा इस रीस्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर आके हमने पब्लिसिटी एंड प्रमोशन इंटरनेशनल लेवल पे की और उसके रिजल्ट्स जो हमें 2023 में मिल रहे हैं। और आपने देखा कि हम इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे जो बैरोमीटर है वो हमारा हाई है। वज़ीर ममलकत बराए सियाहत वसी शाह ने PTDC और इंडस्ट्री पार्टनर्स की टीम को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि वो मौजूदा चैलेंजों के बावजूद 2024 में पाकिस्तान की मजबूत कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद हैं। कैमरामैन मोहम्मद अवैध कमर के साथ सैयद उमर गर्जेदी। नाज़रीन, पतोकी से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां 5 साला बच्चे को बाश ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुरानी मंडी काशिफ चौक के करीब ये वाकया पेश आया। बच्चे को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 5 साला बच्चा पुरानी मंडी का रिहायशी बताया जाता है। पुलिस ने वुस्ता की जानिब से दरख्वास्त मिलने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर है पतोकी से, जहां 5 साला बच्चे को वबाश ने ज्यादती का निशाना बनाया है। पुरानी मंडी काशिफ चौक के करीब ही ये वाकया पेश आया। बच्चे को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। 5 साला बच्चा पुरानी मंडी का रिहायशी बताया जाता है। पुलिस ने वुस्ता की जानिब से दरख्वास्त मिलने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तरिंडा मोहम्मद पनाह में हल्का PP 255 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार MPA मालिक कलीमुल्लाह भुट्टो की जानिब से इलेक्शन मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली उम्मीदवार MPA कलीमुल्लाह भुट्टो के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी गुलाम, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त हम हल्का PP 255 में मौजूद हैं। मेरे साथ जमात इस्लामी से उम्मीदवार हैं MPA के मलिक कलीमुल्लाह भुट्टो, वो मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से और जान लेते हैं कि हल्का PP 255 में वोटर्स का क्या रुझान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो इस हल्के के अंदर 255 के अंदर बतौर सूबाई उम्मीदवार खड़ा किया गया है और मैं जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जा रहे हैं शॉप टू शॉप हमारी कैंपेन जा रही है और उसके अलावा डोर टू डोर भी हमारी कैंपेन चल रही है। कार्टन मीटिंग भी हमारी हो रही हैं। लोग भरपूर तरीके से हमारे साथ खड़े हैं और लोग कहते हैं कि इस दफ़ा हम जमात इस्लामी को ही मौका देंगे, बाकी पार्टी को हमने आजमा लिया है, इन्होंने हमारे मसाइल को हल नहीं किए। हमें इस वक्त उम्मीदें जो हैं वो जमात इस्लामी से ही वाबस्ता है। जी, हल्का PP 255 की आवाम जो है आपको इस बार वोट देकर मुंतखब कर देती है, तो आप सूबाई असम्बली में पहुंचकर अवाम के मसाइल किस तरह हल करेंगे? क्योंकि मैं जो इस हल्के के अंदर बतौर उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ, मेरा जज्बा भी यही है कि मैं आम वर्कर हूँ और आम लोगों के मसाइल को जानता हूँ और मैं आम लोगों के तरफ से मैं नुमाइंदा यहाँ पर मुंतखब किया गया हूँ। और मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर लोगों ने मुझे इस हल्के के अंदर कामयाब किया और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, अगर मैं असम्बली के अंदर पहुँच गया तो लोगों के मसाइल जो बुनियादी हैं वो हल करूँगा और लोगों को रोज़गार के मसाइल हैं, लोगों के तालीम के मसाइल हैं, लोगों के हस्पताल के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और तरक्याती कामों के हवाले से और साफ़ पानी के हवाले से और भी बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं। इंशाअल्लाह मैं तरजीह बुनियादों पर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल, इस बार अगर हल्का PP 255 की अवाम ने मुझे वोट देकर मुंतखब CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन और गुलबर्ग सलकर की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। बिलाल सदीक कमियाना ने दोनों डिवीजन और गुलबर्ग सर्कल की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया।
CCPO لاہور کی DSP سبزہ SHO اور انچارج انویسٹیگیشن سمن آباد SHO انچارج انویسٹیگیشن شیرا کوٹ SHO انچارج انویسٹیگیشن ڈرائیونٹ کو بہتر کارکردگی پر شاباش دی اور انعام کا اعلان بھی کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کے علاوہ گلبرگ سرکل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ بلال صدیق کمیانہ نے دونوں ڈویژنز اور گلبرگ سرکل کی کارکردگی کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ CCPO لاہور کی DSP سبزہ SHO انچارج انویسٹیگیشن سمن آباد SHO انچارج انویسٹیگیشن شیرا کوٹ اور اس کے علاوہ SHO انچارج انویسٹیگیشن ریونٹ کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی اور انعامات کا بھی اعلان کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن صدر ڈویژنز اور گلبرگ سرکل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بلال صدیق کمیانہ نے دونوں ڈویژنز اور گلبرگ سرکل کی کارکردگی کا تفصیلی طور پر جائزہ بھی لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی اقبال ٹاؤن صدر ڈویژن اور گلبرگ سرکل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس لیا گیا ہے اور بلال صدیق کمیانہ نے دونوں ڈویژن اور گلبرگ سرکل کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ میں بتاتا چلوں کہ CCPO لاہور کی DSP اس کے علاوہ آپریشن سبزہ SHO اور انچارج انویسٹیگیشن سمن آباد SHO انچارج انویسٹیگیشن شیرا کوٹ SHO اور انچارج کارکردگی پر شاباش دی گئی ہے۔ اسی پر SHO انچارج انویسٹیگیشن مانگا منڈی SHO اور انچارج انویسٹیگیشن سندر، جبکہ SHO اور انچارج انویسٹیگیشن چونگ، جبکہ انچارج انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کو بھی بہتر کارکردگی پر جو ہے وہ شاباش دی گئی ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کی انچارج انویسٹیگیشن سبزہ کو ناقص کارکردگی پر وارننگ دی گئی ہے، جبکہ ان کو کہا گیا ہے کہ کارکردگی بہتر بنائیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ CCPO لاہور کا SHO مسلم ٹاؤن ندیم کمبو کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی جو ہے وہ کی جائے۔ تو CCPO لاہور کی زیر التوا روڈ سیفٹی کیس اور زیر تفتیش مقدمات فوری یکسو کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اسی پر جو ہے وہ ASP آپریشن ڈرائیونٹ شاہ رخ خان کو جو ہے وہ خصوصی ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے، جبکہ سنیچنگ کی روک تھام کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مؤثر پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ سفید پارچات میں بھی نفری تعینات کی جائے گی۔ جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محکمہ پولیس کی اصل ذمہ داری عوام کا تحفظ اور قانون کے احترام کو یقینی بنانا ہے، جبکہ شہریوں کی جان و مال تحفظ کے لیے مؤثر اقدام بروئے کار جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ سپروائزری افسران روزانہ کی بنیاد پر اپنی ٹیموں کو ٹاسک دیں، جبکہ سنگین مقدمات میں مطلوب مجرمان کی شناخت پریڈ اور ریکوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محکمہ پولیس کا ہر افسر جوان بہترین پرفارمنس دکھائے، جبکہ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ SP سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی زیر صدارت سرکل نولکھا کے افسران کا اجلاس ہوا۔ تمام افسران سے گزشتہ دنوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ کارکردگی بہتر نہ کرنے والے افسران کی سرزنش بھی ہوئی۔ SP سٹی آپریشنز کہتے ہیں کہ کرائم کو کنٹرول کریں اور کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں۔ تمام تر حفاظتی اقدامات کو اپناتے ہوئے فرائض سر انجام دیں گے۔ مفرور اشتہاری اور عادی ملزمان سے متعلق ٹارگٹ کو یقینی بنایا جائے۔ جرائم پیش عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سال 2023 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو DIG آرگنائزڈ کرائم ایونٹ کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کی کیش انعامات اور سرٹیفکیٹ سے حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ سال 2023 میں دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤن شپ میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ اسد رضا ایوان، محمد طاہر، محمد یونس، محمد بلال، عطا خان، بکار علی، سہیل انور، شہیب اور ذیشان کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، جبکہ فرض شناس افسران آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کے
माथे का झूमर हैं। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और खदमात के लिए दर्द दिल, खलूस नीयत और जज्बा दिल के तहत फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएंगे। चेयरमैन PSF पंजाब मोहम्मद मुज़म्मिल अशरफ की जानिब से प्रेसी स्टाफ फेडरेशन की मौजूदा बॉडी को फौरी तहलील करने का मरासला जारी। मरासले के मतन के मुताबिक प्रेसी स्टाफ फेडरेशन काबीना की 2 साला मुद्दत का नोटिफिकेशन 13 नवंबर 2022 से खत्म हो चुका। आईनी तकाजा है कि फेडरेशन का इजलास बुलाकर काबीना की तंजीमें नू की जाए। 13 नवंबर 2022 के बाद जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशंस कैंसिल तस्वुर किए जाएं। प्रेसी स्टाफ फेडरेशन का इजलास चेयरमैन मोहम्मद मुज़म्मिल अशरफ की ज़ेर सदारत 3 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा 2 साल के लिए ओहदेदारान का इंतखाब किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का मियां हस्पताल का दौरा। इब्राहिम हसन मुराद ने हस्पताल में ग्राउंड फ्लोर से 5वें फ्लोर तक जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने तीनों शिफ्टों में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी चेक की और काम की रफ्तार मजीद तेज करने का भी कहा। सूबाई वज़ीर को मुतल्लिका इंतज़ामिया की तरफ से तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया है कि 92% काम मुकम्मल किया जा चुका और उम्मीद है कि 30 जनवरी तक बाकी काम भी मुकम्मल हो जाएगा। NA 119 और PP 149 में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली। शेख रहील असगर का PP 149 में उम्मीदवार सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के 4 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी अब्दुल अलीम खान की हिमायत में सामने आ गए। PP 149 के UC 153 के चेयरमैन मलिक सईद और 157 से फारूक खान की शिरकत। यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन फारूक डोगर और मियां शबीर का भी अब्दुल अलीम खान की PP 149 की सियासी हिकमत अमली के लिए शेख रहील असगर और शुएब सदीकी की मुलाकात।